اور ہم پہ اللہ نے یہ اپنا خاص فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے اس عظیم کریم لجپال نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے پیر کے حوالے سے اور ضرورت پیر کے حوالے سے کہ شیخ کی ضرورت کیا ہے، شیخ کہاں کام آتا ہے، شیخ کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج تھوڑے سے ٹائم کے اندر کوشش کریں گے اس بات کی طرف کہ یہ جو شیخ کہلاتے ہیں، جو شیخ بنتے ہیں، جو بنائے جاتے ہیں، کیا یہ مرید بناتے ہیں؟ کون بناتا ہے؟ کیسے بنتے ہیں؟ ولی کیسے تیار ہوتا ہے؟ بنتا کیسے ہے؟ کیوں کہ اس میں اب دو چیزیں آ گئی ہیں، دو نقطہ نظر سامنے آ رہی ہیں آج کل اس جدید دور میں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ جیسا بھی ہو وہ بس بابا تکڑا ہے، اور ایک نقطہ نظر ایسا آ گیا ہے کہ وہ کہتے نہیں ہے ہی کچھ نہیں، ہوتا ہی کچھ نہیں، یہ صرف کھانے پینے کا ایک نظام ہے جی، انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے جی، جھوٹ ہے جی، فراڈ ہے جی، استغفر اللہ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں رستے کیونکہ اسے کہتے ہیں افراط و تفریط، کسی بھی کام میں بلا ضرورت مبالغہ آرائی کرنا، اتنا بڑھا کے چڑھا کے بیان کر دینا کہ جو حقیقت نہ ہو، اور اس کو اتنا چھپا دینا کہ جو حقیقت ہے اس کو بھی بیچ میں ہی دبا جانا، یہ غلط ہے۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ ایک نقطہ نظر یا ایک مقطع فکر یا ایک گروہ یا ایک جماعت ایسی ہے، انہیں اپنا کام کرنا کوئی نہیں، عمل کرنا نہیں، کردار ہے کوئی نہیں، بابے ذمہ لائی بیٹھے، اور ایک ایسا ہے کہ وہ نیک بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، تو نہیں ہوتا ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، کرتے ہی کچھ نہیں، بس صرف یہ کھانے پینے کا نظام ہے، یہ ہے وہ ہے، چندے ہیں، لشکر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پیر وہ نہیں ہوتا جو مریدوں کے چندوں پہ پلے، بے شک بے شک، کیونکہ ہمیں اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم ذرا تھوڑی سی نا جسے کہتے ہیں نا کڑوی باتیں سننے کی عادی بن جائیں، یا اپنے آپ کو بنائیں یا کرنے کی عادی بن جائیں، کیونکہ جو جس دوائی سے صحت ملتی ہے نا، عموماً وہ انجیکشن ہو تب بھی، ڈرپ ہو تب بھی اس کا جو اثر ہے نا وہ کافی سخت ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے کسی بھی ایک بھی سلسلہ سے نہ کوئی ٹینشن ہے نہ کوئی تکلیف ہے، میں ہر ولی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، بے شک بے شک، ہر ولی، وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہوگا تو سب سے اعلیٰ و افضل حضور سید غوث اعظم، چشتیہ ہو، صابریہ ہو، نظامیہ ہو، قلندریہ ہو، نقشبندیہ ہو، ویسیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ عالیہ ہو، ہم ہر ولی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ آج یہ دیکھنا ہی ہے کہ ولی بس کوالیفیکیشن تو ہوگی نا، جس کے اندر کوالیفیکیشن ہے اس کو مانو، جس کے اندر نہیں ہے اسے تو بابا تیری نیل پانی کو ساری نہ لے کے دو جا، کہ میری قوم کا المیہ یہ ہے کہ یہ حقیقت کو بڑی کم مانتے ہیں اور بناوٹ کو بڑی زیادہ مانتے ہیں۔ ابھی آپ یہاں پر ایک ٹپا ڈال کے ڈاکو لے کے آ جائیں، سارے ہم چپڑ لے لگے ہوں گے، گھنٹہ لگے نا پوری گڈی تیار کرتے ہوں، 5-7 سوٹ کپڑے ہیں جو تھلے پوائے، اور پھر اس جس نے دیکھنا کوئی لمبا شیخ ہے، کوئی بڑا بڑا شیخ ہے، یہ بہت پہنچی ہے شیخ، کتنے پہنچی ہے یہ نہیں پتا، جبکہ حقیقت اس کی ضرورت ہے اس دور میں، وہ کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں کردار کو نہیں پوچھتا۔ پھر اہل تصوف نے لکھا، اللہ اختلاف 2 ناموں سے یہ روایت موجود ہے صوفیاء کے اندر کہ اللہ کے ولی کے پاس یہ شخص حاضر ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ سرکار میری خواہش یہ ہے
کہ آپ مجھے اپنے ساتھ 10 دن یا 12 دن یا 15 دن یا 20 دن رہنے کی اجازت دے دیں. ٹھیک ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر تیرے آنے کا تو مقصد مدعا نہیں جی بس آپ مجھے دے دیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا جی میری درخواست یہ ہے، ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھیں، دن کو بھی اور رات کو بھی. جہاں آپ کھانا کھائیں مجھے بھی وہی کھلائیں، جہاں آپ آرام کریں مجھے بھی وہی جو ہے نا جگہ دیں. اب ان کے پاس امکان تھا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے کہ بھائی نہیں، ہر آدمی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، دن کو میں یہ کام کرتا ہوں بیٹھتا ہوں، آ جایا کر رات کو میں نہیں رکھ سکتا تجھے. لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کیونکہ فقیر جو ہوتا ہے نا بھائی اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، بہروپیہ نہ ہو، جو ڈاکو نہ ہو. تو کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو تیرا کام مشکل لے کر چلے. ٹھیک ہے، میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا اسے، کھانا بھی اپنے ساتھ کھلانا، رات کو نماز کے لیے، تہجد کے لیے، دن کو اشراق، چاش، توابین، صلاۃ الليل، جو بھی عبادات کے اندر نوافل کے اندر مشغول، سارے کام کاج دن کو بھی رات کو بھی جو بھی مصروفیات ہے ساری 10 دن 20 دن. الغرض جب اس کا ٹائم پورا ہوا اس نے کہا جی میں جانا چاہتا ہوں واپس، اب مجھے اجازت دے دیں. ٹھیک ہے چلا جاؤ، نہ تو میرے کہنے پہ آیا تھا نہ میرے کہنے پہ جا رہا ہے، بلکہ تو نے تو اپنے آنے کا مقصد اور مدعا بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے چلا جا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں اتنا تو بتا جا تو کس کام سے آیا تھا. اگر تو نہیں بتاتا تو میں بتا دیتا ہوں تو کس کام سے آیا تھا. سبحان اللہ. اس نے کہا جی آپ کا کیا چھپاؤں، میں آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، بڑا چرچا سنا تھا، بڑی شہرت سنی تھی، میں آیا تھا کہ آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی کرامتیں دیکھوں گا. آپ نے فرمایا اچھا پھر دیکھیا نہیں؟ جو میں بول نہیں، میں تو کوئی نہیں دیکھی. 10 دن 20 دن جتنے بھی رات. یہ ہے ہماری اپروچ جو ہم پری بنا کے بیٹھے ہیں، سوچ کے بیٹھے ہیں، تلاش کر کے بیٹھے ہیں کہ ایسا مل جائے ہمیں بس پاپا ڈبل کر دیں. اب جو حقیقت ہے وہ یہ تصور ہے، فقیری جسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا پتر اچھا پھر کتنے دن رہے ہیں میرے نال؟ 20 دن فرض کر لیتے ہیں. آپ نے پوچھا 20 دنوں میں تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟ نہیں. کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے دیکھا؟ بس کہیں نہیں. جب کوئی نماز میں سستی کرتے دیکھا؟ نہیں جی. اپنے کام میں بددیانتی کرتے دیکھا؟ نہیں جی. اپنے معاملات کے اندر کوئی اونچ نیچ ہیرا پھیری کوئی جھول؟ نہیں جی. انہوں نے فرمایا پتر فیس تو بڑی کرامت کے لیے لگ رہا ہے. یہ ہے زندگی جس کی ہمارے ہاں آج تلاش کرو بھی تو نہیں ملتی. اور اس کے الٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جبا کبا ہو، دستار ہو، گھڑی ہو، بس ٹھیک ہے بابا جی زندہ باد ہو گئے. حالانکہ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی ہے کہ کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو، پانی کے اوپر چلتا دیکھو، اس وقت تک ولی نہ ماننا جب تک اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے اعمال میرے نانا جان کی شریعت اور سنت کے مطابق. کیا میں نا کہ شعبہ بازی کا نام ولی نہیں ہے، یہ ولایت نہیں ہے. ڈرامے بازی کا نام ولایت نہیں ہے. معاف کرنا، اگر یہ ولایت ہوتی تو میں اکثر سمجھاتا ہوں حضور سیدی فیض عالم نے جب آ کر اس شہر لاہور کو آباد کیا تھا نا، تو جس جگہ آپ نے پہلا پڑاؤ فرمایا تھا آپ نے بارہا سنا ہے، میں نے صرف یادگاری کے لیے مثال دے دی ہے. آپ زمین پہ جب آپ روز تھے اور وہ جو گورنر تھا رائے راجو جو آپ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا کہ میرا کام خراب ہو گیا تو ہٹے آنا، میری دکانداری جس طرح ہو گئی ہے تسی جاوے شہر چھٹو. اب
اس نے کیا کیا تھا کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے اور تیرے بلانے پہ بھی نہیں آئے اور تیرے کہنے پہ بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ولی کی تعریف جو ہم نے قرآن میں بتائی ہے نا وہ یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ولی کو کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی فکر ہوتا ہے، بشرطے کے ولی ہو۔ اب دادا صاحب نے فرمایا بھائی میں تو جانے کے لیے نہیں آیا کیونکہ میں اپنی مرضی سے آیا ہی نہیں ہوں، میرے شیخ نے مجھے بھیجا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو جا اتنے دیر رہے گا پھر واپس آ جانا، نہیں میں تو یہی رہنے کے لیے آیا ہوں، تو اپنا بتا تیرا کیا ہے۔ حالانکہ بظاہر وہ قرآن تھا، کیفیت یہ تھی، منظر یہ تھا، پوزیشن یہ تھی کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور دادا صاحب زمین پہ جلوہ افروز ہے۔ اب بتا اگر قیامت کی ولایت ہوتی کہ ہن اتنا تو جو 10 ولی کے رہے، اکثر کہتا ہوں خدا کے لیے ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ اگر 2 کلو فروٹ لینا ہو نا، سیب ہی لینا ہو تو پوری ریڑھی کھال مارتے ہیں، وہ جس سے دین لینا ہے، رسول اللہ کی سنت پوچھنی ہے، اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا کوئی نہیں ہے، کوئی قاعدہ کوئی نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اصول، کوئی قواعد، کوئی ضوابط نہیں ہے، اور نہیں جیسے کہ خالی نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ بھی پڑھنی ہے، بس وہ اللہ بھی پڑھو، خدا کے لیے تھوڑا سا ہوش کے داخل کیجیے۔ جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دینے جا رہے ہیں یہ بھی تو دیکھو نا، میں نے گزشتہ جمعہ میں جہاں بات ختم کی تھی نا کہ شیخ ہو صحیح معنوں میں عامل اور کامل ہو تو وہ سینکڑوں میل دور بھی دیکھتا ہے کہ میرا مرید کس حال میں ہے، وہ نگاہ رکھتا ہے اور صرف نگاہ ہی نہیں رکھتا پھر وہ اس کی مدد کو بھی پہنچتا ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ جمعہ میں بات کی تھی امام فخر الدین رازی کے حوالے سے اور شیخ نجم الکبریٰ کے حوالے سے کہ امام رازی کے شیخ تھے نجم الکبریٰ، تو وہ شیطان کے سوالوں کے جواب دیتے 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 جب دیکھا نا شیخ نے کہ میرا مرید کہاں مشکل میں ہے، وہیں سے آواز لگائی رازی کس ایمان سے بحث کر رہا ہے، اسے کہ میں نے رب کو بغیر دلیل کے مانا۔ شیخ وہاں کام آتا ہے جہاں دنیا کے سارے تعلق رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور ایمان بچتا ہے شیخ کی صحبت کی وجہ سے، شیخ کی عطا کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے۔ جو سبق جو طریقہ شیخ نے بتایا ہوتا ہے اس کو عمل کر کے جب پورا کرتا ہے نا پھر وہ شیخ کا عکس بنتا ہے۔ ہاں شیخ بنظر کی شیخ ہو بس شیخ نہ ہو، خدا کے لیے وہ دعا لکھتے رہے ہم دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہوتا فرق تھوڑا سا ہی ہے، اگر کتاب اٹھا کے دیکھتے نا تو زمین آسمان کا فرق نکل آتا ہے نیچے سے، اتنا دور ہے یہ فاصلہ۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ولی ہے نا، کیونکہ میں نے کہا میری کوشش ہوتی ہے سمجھانا، ہمارا کام صرف سمجھانا ہے اور اس میں مجھے کوئی کسی کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہمیں جو پڑھ کے آئے، جو سمجھ کے آئے، سوچ کے آئے، جو ہمیں صحیح پڑھایا گیا، بتایا گیا، اس کو ہمارا کام ہوتا ہے بس بتا دینا، بس ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں صرف اور صرف میں اکثر کہتا ہوں خدا کے لیے اتنے خوبصورت چہرے ہیں، اتنے اجلے لباس ہیں، مجھے صرف اس بات کی ٹینشن اور تمنا رہتی ہے کہ کل بڑے مہنگے مہنگے سوٹ پہننے والوں اپنے قبر کے کفن کا بھی خیال رکھنا، ہاں ذہن میں رکھنا۔ ارے لمبی لمبی رشتہ داریاں نبھانے والوں، رشتہ داریوں کے پیچھے جھوٹ اور غلط فیصلے کرنے والوں، ارے بڑوں بڑوں کے پیچھے نعرے لگانے والوں، کل ذہن میں رکھنا قیامت والے دن کس کا نعرہ چلے گا۔ ارے بڑی بڑی پارٹیوں کے پیچھے اپنے ایمان کے سودے کرنے والوں،
اتنا ذہن میں رکھ لینا کل قیامت کو کس پارٹی نے کام آنا ہے، کس ہستی نے کام آنا ہے، کس ذات نے کام آنا ہے. بس میری اتنی سی تمنا ہے کہ کل ہم ایمان والے ہیں نا، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ کل قیامت کو سرکار کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ہاں، جس ہستی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں حضور سید غوث پاک کا، آپ کی سیرت میں اٹھا کے دیکھنا، رات کا آخری پہر ہے، بیت اللہ کا خلاف تھا کہ کوئی ہستی زاروں قطار رو رہی ہے، تھارے مار مار کے رو رہی ہے، رو رو کے کیا عرض کرتی ہے، مالک اگر تو میری عبادتوں کو، میرے سجدوں کو، میرے روزوں کو، میرے علم کی ترویج و اشاعت کو، میرے درس و تدریس کو تو قبول کر لے، تیری مہربانی. اگر تو نہ قبول کرے تو تیری اوپر کون سا بار ہے، میرا کیا زور ہے، پھر کیا کروں. مالک اتنا کرنا، اگر تو کر لے قبول تو تیری مہربانی، اگر نہ کرے نا تو عبد القادر کو اس کے نانا جان کے سامنے این نہ اٹھائی، نابینا کر کے اٹھائی کا زندہ نہ ہو. ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ عاجزی اتنی ہے کہ آج 4 فٹ کا بندہ ہوتا ہے، یقین داروں کی گردن ایک سیاح لائٹ لگتا ہے، لیکن 80 فٹ کا خدا کی اور ہمارے دھوپ نکلتے 1 منٹ لگتا ہے. یہ ہے تیری اور میری اوقات. ہاں ہاں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سورہ یاسین شریف. کبھی موقع ملے گا تو قرآن پڑھ کے دیکھیے. اللہ نے تو ہمیں بڑی بار مخاطب کیا، بتایا تو ہے کیا، تیری حقیقت کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے، تو ہے کتنا، وہ تیری اوقات کیا ہے. بطورا بلا مسئلہ نسی خلقا، کیا تو اپنی تخلیق کو بھول گیا. حالات انسان، اے انسان تو کس مانتے ہیں، تو تو قابل ذکر چیز ہی نہیں. لم یکن شیئا مذکورا، تو اس قابل ہی نہیں کہ تیرا کو ذکر کیا جائے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، جہاں سے تخلیق ہوئی نا، اللہ نے قرآن میں وہ بیان کیا اے تیری تخلیق ہے. اور تو جس بات میں پکڑتا ہے وہ فرعون بن گیا. دیکھ اے تیری تخلیق ہے، ایک گندے قطرے تو میں نے بڑھایا. یہ ہے تیرا اور میرا اطلاع. اور وہ انسان جو اتنا کمزور ہے کہ سرکار مولا علی کی ذات پاک سے پوچھا گیا، ایک بدو نے پوچھا سرکار دین کیے، صراط مستقیم کیے، تھا ہر پر. اب مولا علی ہر آدمی کا چہرہ دیکھ کر مسئلہ سمجھاتے تھے. قرآن پوچھنے والے کو قرآن بتاتے تھے، حدیث بات پوچھنے والے کو حدیث بتاتے تھے، منطق اصول بڑا پوچھنے والوں کو وہ بتایا کرتے تھے. اب تھا دیہاتی ان پر سادہ، فرمایا کھڑا ہو جا، کھڑا ہوا، فرمایا ایک پاؤں اٹھا لیا، فرمایا وہ دوسرا اٹھا. کہنے لگا سرکار کہتے نہیں اٹھتا، کیوں نہیں اٹھتا؟ کہنے لگا سرکار اگر دوسرا پاؤں اٹھایا تو آرام سے زمین پہ گر جاؤں گا. فرمایا اے صراط مستقیم ہے، ایک اپنی مرضی نال اٹھا لے، دوسرا اور اپنی مرضی نال نہیں اٹھا سکتا. ہاں ہاں، شریعت تب ہوگی جب تو رسول اللہ کے اصول کے آگے جھک جائے گا، اپنی مرضی کا قدم نہیں اٹھائے گا کہ میرا دل کہتا ہے، میرا دماغ کہتا ہے، میری سوچ کہتی ہے کہ ایسے ہونا، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہو گیا. بس اس کے آگے کہتا ہے جھکا لے کہ ہے صراط مستقیم. اگر تو نے کہا نہیں، میرا دماغ نہیں مانتا، میرا ذہن نہیں مانتا، ایسے کیسے. آج کل کئی فلاسفہ نکل آئے ہیں ہمارے پاس، اپنی تعلیمیں گھڑنے والے. وہ اللہ کے بندے تو ہم ہوتا ہی نہ آئے جن ہستیوں نے زندگیاں گزار دی ہیں اور رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن اور حدیث سیکھی ہے، فرمان مصطفیٰ سیکھا ہے. ارے تم ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے تل گئے ہو. خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. جو میں عرض کر رہا تھا، یہ بڑی کیسے تیار ہوتے ہیں.
یہ لنگر کھانے سے نہیں ہوتے، ذہن میں رکھ لینا، مریدوں کے نعرے لگانے سے بھی نہیں ہوتے، 10 20 30 50 100 مرید اکٹھے کر لینے سے بھی نہیں ہوتے، اچھا بڑا مزار بنا لینے سے بھی نہیں ہوتے۔ یہ کیسے تیار ہوتے ہیں، کیسے ولی بنتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اب اللہ کی رضا کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے کوئی کام بھی ڈائریکٹ نہیں کرنے اور مجھے کہا، اللہ نے کوئی ذمہ داری، کوئی دین کا کام، کوئی حلال اور حرام، جائز ناجائز اپنی زبان سے ڈائریکٹ تجھے اور مجھے نہیں کہا۔ اگر تجھے اور مجھے بھی خطاب کیا تو اپنے محبوب کے توسل سے، وسیلے سے۔ سبحان اللہ، اے محبوب تو فرما دے نا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے نا، اے محبوب آپ مجھے بتا دیجئے نا، اے محبوب آپ مجھے سنا دیجئے نا۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے محبوب کی سیرت ہے، اس کے مطابق جو اپنی زندگی گزار جائے، ساری زندگی رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے اندر ڈھل کر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے۔ بات دنیا پہ ہوتے اور بات جاتے اللہ میں اعلان کر دیتا ہے، جبریل کو بلا لیتا ہے، جبریل جی مالک میں حاضر، رب فرماتا ہے جبریل سن فلاں بل فلاں، ہاں مالک میں نے جان لیا، پہچان لیا کہ فلاں تیرا بندہ ہے۔ رب فرماتا ہے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں، حالانکہ وہ رب سے پیار کرتا رہا کہ فَاسْأَلُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اس نے ساری زندگی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، حلال حرام، جائز ناجائز اپنی زندگی اس کام میں لگا دی۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے حضور سیدی داتا علی میری نثار زندگی اللہ اللہ کی کس شان سے کی، اللہ کو راضی کیا نا، اس کے محبوب نبی کو راضی کیا نا، کس انداز سے کیا کہ آج 1000 سال کے قریب ہونے کو آ گیا، آج بھی مخلوق خدا آباد آتا تیری عظمت کو سلام۔ ہاں ہاں وقت کا ولی دیکھو، وقت کا غوث دیکھو، وقت کا کلندر دیکھو، داتا کی چوکٹ میں جھکا نظر آتا ہے، اور جو اکڑا نظر آئے پھر سمجھ لینا ہے کوئی اور چیز ہے۔ ہاں ہاں، اور یقین جانیے اگر مجھ سے پوچھ کے دیکھے نا تو مجھے اس سے بڑی ہمدردی جو اکڑ جاتے ہیں۔ میں کئیوں کو کہتا ہوں یار اتنا سے سوچ، جس وقت اسرائیل آئے گا تو اکڑ جائے گا کہ میں نہیں جانا۔ آج تک کوئی دیکھا کوئی چودھری، کوئی پیسے والا، کوئی طاقت والا، کوئی اسلحے والا، کوئی بڑے بڑے محافظ باڈی گارڈ رکھنے والا اسرائیل علیہ السلام آئے ہو تو اس کو کسی نے بچایا ہو؟ پھر اکابری سیاپے پائے ہیں، پھر تیاری بنا۔ ہاں ہاں اگر مقام مل جائے تو پھر وقت کا پیغمبر یہ بتاتا ہے سرکار کسی کدھر آئے ایویں چلو نکلو۔ ہاں جب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچے تھے نا یہی اسرائیل، جو پھر انہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ سلوک کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ میرے رب کو تو پتا ہے نا کہ 4 فٹ کا بندہ ہوئے گا، ایڈی ایڈی زبان کٹ کے پھر کہے گا استغفراللہ، نبی ساڈے ورگے۔ ہاں میڈیا پہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو موسیٰ کلیم اللہ نے بتا دیا تھا پگلیا اسرائیل تیرے کو پہنچے گا تو ساہ بھی نہیں لے سکے گا، اچھا بولنا تو بڑی بات کی بات ہے۔ ہاں میں نے پڑھا ہے، علماء کو پڑھا ہے، محدثین مفسرین کو پڑھا ہے، فرماتے ہیں جب انسان کی جان نکلتی ہے نا، روح قبض شروع ہوتی ہے نا تو پاؤں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سامنے سارا کچھ، اور اس کی جو کیفیت ہے نا سکرات جسے کہا گیا ہے کہ اس کو جو اس وقت شدت کی پیاس لگتی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کا پانی لا کر میرے حلق میں منہ میں اڈیل دو نا تو یہ بھی کم ہے اور زیادہ نہیں ملا۔ یہ عام کی بات کر رہا ہوں، خاص کی نہیں۔ ہاں ہاں عام کی بات کر رہا ہوں، خاص جو ہوتے ہیں نا وہ میں نے عرض کیا نا کہ خاص دن ملک الموت پہنچے تھے نا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس۔ ہاں جی کیسے آنا ہوگا؟ اب جیسے میں ہر ایک کے پاس جاتا ہوں، کس کام سے؟ جس کام سے میری ڈیوٹی ہے،
میں ہر ایک کو بھی تو اس طرح ہی ساڈے کو بھی اس طرح ہی نہیں نہیں. ہاں علماء سے پوچھو تھپڑ دے تمہارا آگ کا ڈھیلا نکال کے رکھ دیا تری پہ لے کے پہنچے واپس رب کی بارگاہ میں انسانی صورت میں آئے تھے. رب نے بھی یہ نہیں کہا موسیٰ ہے تو کی کیتا ہے تو میرا فرشتہ سی اے تے قانون قدرت سی اے بدل گیا نا. نبی کی ذات کو دیکھ آج چوکوں اور گھروں پہ بیٹھ کر نبیوں کو ڈسکس کرنے والے مفتیوں خدا کے لیے اپنے ایمان کو ڈھولو. اب جب لے کے پہنچے نا واپس یا اللہ کس ہستی کے پاس تو نے بھیج دیا لگتا ہے وہ تو واپس آنے کے لیے راضی نہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں کچھ نہ استغفر اللہ میں کو گرفت کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا کیا کہا پھر جا کے پوچھ سرکار تہاڈا پروگرام کی ہے آنا چاہتے ہو کہ نہیں. جے تسی نہیں آنا چاہتے تو پھر اے بچڑا کوئی کٹا ساڈی زبان ہے پنجابی میں سمجھتے ہو نا گائے کا بچڑا سمجھ لو اس دی پشت تے ہاتھ رکھ دیو کمر تے ہاتھ رکھ دیو جتنے تہاڈے ہاتھ دے تھلے بال آن گے نا کتنے سال بڑھا دیا کتنے ہاتھ آن گے کون سوال تو نہیں آن گے کون گنتی کرے گا. کیا میں رب نے کیا محبوبہ تو تے میرا بھیجے یا نبی ہے نا